ایتھنز اور اسپارٹا کے تعلیمی ادارے بڑے معروف تھے۔ اخلاقیات کی کیفیت کیا تھی کہ اسپارٹا میں باقاعدہ چوری کی تعلیم دی جاتی تھی کہ آپ نے کس طرح محفوظ طریقے سے آپ نے چوری کرنی ہے کہ آپ پکڑے نہ جائیں، اور اس وقت کی اخلاقیات میں یہ تصور موجود تھا کہ چوری کرنا عیب نہیں ہے، پکڑا جانا عیب ہے، کہ آپ چوری اس مہارت سے کریں کہ آپ پکڑے نہ جائیں۔ آج کے جدید عصری تعلیمی اداروں کے بعض وہ لوگ کہ جو سیاست میں آتے ہیں اور جو اسی طرح اپنے ہاتھ کی صفائی دکھاتے ہیں کہ کرپشن بھی کریں کہ وہ حد درجے کے کرپٹ بھی ہوں لیکن پکڑے نہ جائیں، مہارت ایسی، تو باقاعدہ نظام تعلیم میں، تصور تعلیم میں ان کے یہ چیز موجود تھی۔ ارسطو کی تعلیمات میں ہمیں کیا ملتا ہے کہ اپنے بڑے قداور اساتذہ سے بالکل الگ اس کے تصور میں کیا چیز تھی؟ اس نے یہ کہا کہ انسان فطری طور پر بغیر لباس کے پیدا ہوا ہے، تو یہ لباس کی حدود و قیود آخر کیوں ہیں؟ انسان فطری طور پر پیدا ہوا ہے تو بغیر لباس کی حدود و قیود کے اور بغیر مرد اور عورت کے فرق اور تمیز کے اسے آزادی دی جائے، اسے خود اپنی من چاہی زندگی گزارنے کا اختیار دیا جائے، وہ جس طرح چاہے زندگی گزارے۔ ہیومنزم کی بنیاد، انسان اپنی ذات میں خود خدا ہے، انسان اپنی مرضی کے مطابق اپنی من چاہی زندگی جب چاہے، جیسے چاہے، جس طرح چاہے وہ گزار سکتا ہے۔ یہ ہیومنزم کا فلسفہ ہے، یہ اس کا تصور ہے کہ جس کے رد کے لیے اسلام کے تصورات میں صرف ایک لفظ کافی ہے، اور وہ کیا ہے؟ عبد۔ وہ کیا ہے؟ عبدیت۔ وہ کیا ہے؟ عبداللہ۔ وہ کیا ہے؟ عباد الرحمن، کہ ہم حر نہیں، ہم احرار نہیں، ہم عباد ہیں، ہم اللہ کے بندے ہیں۔ اسلام کے ورلڈ ویو میں ہمیں یہی نظر آتا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے حکم کے ہم اس دنیا میں اپنی مرضی سے نہیں آئے، ہم اس دنیا میں اپنے اختیار سے نہیں آئے، ہمیں اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا، ہمیں ایک مقصد کے لیے پیدا کیا۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہمارے اختیارات کے لیے ایک چھوٹا سا دائرہ دیا، ورنہ تکوینی نظام کا بڑا اور وسیع دائرہ وہ اللہ تعالیٰ کے اختیار اور اللہ کے کنٹرول میں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیکھنے کے لیے آنکھیں دی، تو کیا ہم کسی اور عضو سے دیکھنے کا کام لے سکتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے ہمیں سونگھنے کے لیے ناک دی، کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ میں تو کان سے سونگوں گا؟ اللہ تعالیٰ کے تکوینی نظام میں کوئی بغاوت نہیں، اللہ تعالیٰ کے تکوینی نظام سے کوئی انحراف نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جو آرگنز ہمارے جس مقصد کے لیے تخلیق فرمائے، انسان تو اپنی ذات کو پوری طرح آج تک دریافت نہیں کر سکا، کائنات کو کیا دریافت کرے؟ ڈھونڈنے والا ستاروں کی گزرگاہوں کا اپنے افکار کی دنیا میں سفر کر نہ سکا، جس نے سورج کی شعاعوں کو گرفتار کیا، زندگی کی شب تاریک سحر کر نہ سکا، اور اپنی حکمت کے خم و پیچ میں الجھا ایسے آج تک فیصلہ نفع و ضرر کر نہ سکا۔ بنیادی تصورات کیا تھے؟ مغرب کے تعلیم کے تصورات کیا ہیں؟ کانٹ کا تصور ہے، ڈیکارٹ کا تصور ہے، ہیگل کا تصور ہے، فریڈرک ولیم نیٹشے کا تصور اخلاق ہے۔ تدریجاً مرحلہ وار امپیریسزم سے ریشنلزم کی طرف آئے۔ سب سے پہلی بنیاد کیا تھی کہ حواس بنیادی فیصلہ کن ہے، حواس علم کا ذریعہ ہے، حواس علم کا، احساس کا، ادراک کا، آگہی کا ذریعہ ہے۔ یہ بات درست ہے، لیکن یہ تو انسٹرومنٹس آف نالج ہیں، یہ تو صرف ذرائع ہیں کہ جو آپ کو بتاتے ہیں۔ مغرب نے ایک تصور آگے کی طرف ایک قدم لیا اور کہا کہ نہیں، صرف حواس کافی نہیں ہے، ریشنلزم کی بنیاد پر کیا ہونا چاہیے، اور وہ تصورات کے جو مغربی فلاسفہ نے اور مغربی مفکرین نے مستعار لیے، کس سے؟ امام غزالی رحمہ اللہ سے، فلسفے کا امام، یونانی فلسفے کے مقابلے میں بند باندھنے والا۔ اور مغربی مفکرین کو مسلمانوں کا احسان مند ہونا چاہیے کہ یونانی فلسفے تک ان کی رسائی کے لیے مسلمانوں نے پل کا کردار ادا کیا۔